میں نے امام کے گھر کی نوکری کی. نوکری کرتے ہوئے ایک رات امام نے اپنی پھوپھی حکیمہ خاتون سے کہا کہ آج آپ نرجس کے ساتھ رہیں گی کیونکہ آج میرا بیٹا ظاہر ہونے والا. وہ بی بی کہتی ہے میں نے حکیمہ خاتون سے کہا میرے ہاں ولادت کے کوئی آثار نہیں. بی بی حکیمہ خاتون نے کہا نرجس تجھے خبر نہیں کہ ہمارے بیٹے ماؤں کے بطن میں نہیں ہوتے. بی بی کہتی ہے مجھے امام نے ایک مخصوص تسبیح پڑھنے کے لیے دی. میں اپنے حجرے پہ مصلی بچھا کے وہ تسبیح پڑھتی رہی. بی بی کہتی بار بار حکیمہ خاتون میرے حجرے کا پردہ اٹھاتی, مجھے تنہا مصلی پہ بیٹھا دیکھتی. تھوڑی دیر کے بعد جوں وقت تہجد کا قریب آیا, میرے اسی مصلی کے ارد گرد چاروں طرف نور کا حالہ آیا. ایک نور کا حالہ آنا تھا. بی بی کہتی میری آنکھیں بند ہوئی, میری آنکھیں بند ہوئی, میں نے سر سجدے میں رکھا. سجدے میں رکھا یہ دروازے سے حسن عسکری کی آواز ہے وہ تسبیح پڑھ جو میں نے تجھے سجدے کے لیے دی تھی. بی بی کہتی میں تسبیح پڑھ رہی تھی, یہ میرے کانوں میں ایک آواز ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان جدی علی ولی اللہ. بی بی کہتی ہے میں نے سجدے سے سر اٹھایا تو میرے ساتھ ایک بچہ تھا جو سر سجدے میں رکھے ہوئے تھا, رکھ کے گواہیاں دے رہا تھا. بی بی کہتی میں نے جلدی سے ہاتھوں پہ اٹھایا, ہاتھوں پہ اٹھانے کی دیر تھی یہ دروازے سے حسن عسکری کی آواز آئی اما حکیمہ جا کے اس سے کہہ دے جتنی دیر پیار کرنا ہے پیار کر لے, تھوڑی دیر بعد یہ غائب ہونے والا. بی بی کہتی جتنی دیر وہ گھر میں رہا میرے گھر میں ایک آسرا تھا, میرے گھر میں ایک نور تھا. جیسے جیسے لمحے بیتے بی بی کہتی ایک وقت آیا میں اکثر دیکھتی کہ دن کے وقت وہ شہزادہ مجھے صحن میں نظر آتا, تھوڑی دیر بعد وہ پھر غائب ہو جائے. بی بی کہتی ایک دن مصلی پہ بیٹھا تھا میرا امام, میں نے سامنے آ کے ہاتھ جوڑ کے کہا, میں نے کہا آپ کو خبر ہے کہ مائیں بیٹوں کے بغیر کیسے رہتی ہیں؟ مالک اگر آپ نے اپنے اذن سے یہ چاند میری گود میں دیا ہے تو کیوں نہیں یہ ہر وقت میرے صحن میں رہتا. بی بی کہتی میرا سوال کرنا تھا یا امام مصلی پہ ایسے تڑپے جیسے مچھلی بغیر پانی کے تڑپتی ہے. امام دیکھ رہے اس کی جدائی میں تو میں بھی روتا ہوں, لیکن تھوڑی دیر سے مسکراتا ہوا دیکھ لے پھر اس نے بڑا رونا ہے. بڑا رونے کا نام آیا. بی بی کہتی میں تڑپ گئی. بی بی کہتی اگلے دن وہی شہزادہ صحن میں آیا, میں نے گود میں لیا, میں نے ماتھا چوما, میں نے چوم کے کہا یہ راز امامت ہے, نہ تیرا بابا بتاتا ہے نہ تو بتاتا ہے. تیرے بابے نے مجھے کل ایک بات کہی ہے, مجھے رات نیند نہیں آئی. تیرے بابے نے کہا تو نے بڑا رونا ہے, مجھے وہ آنکھیں چما جس سے تو نے رونا ہے, مجھے بتا تیرے رونے کی وجہ کیا ہے. ماں مر جائے گی اپنے اندر یہ درد لے کے. اتنا کہنا تھا. بی بی کہتی وہ شہزادہ میری گود سے اٹھا, میرے گلے میں باہیں ڈالی, میرا ماتھا چوم کے کہتا اماں میں تجھے وہ منظر دکھاؤں, رونا تیرا بھی بند نہ ہو. فرمایا مجھے دکھانا, مجھے صرف سنا دے. فرمایا بابے نے گود میں لے کے میری آنکھوں پہ ہاتھ پھیرا. میں نے ایک مزدور کو ایک بازار میں چلتے ہوئے دیکھا تھا جو بار بار بیٹھتی تھی, بار بار اٹھتی تھی, رو رو کے کہتی تھی مجھے نہ دیکھو میں علی کی بیٹی ہو, میرا چہرہ نہ دیکھو میں حسین کی بہن ہو. میں نے بابے کے قدموں پہ ہاتھ رکھے, میں نے رکھ کے رو کے کہا مجھے بتا یہ کون ہے. فرمایا یہ تیری دادی زینب ہے. فرمایا بابا یہ کہاں چلی تھی؟ فرمایا یہ شام کے بازاروں میں چلی تھی. کہتا میں تڑپ کے اٹھا, میں نے اٹھ کے کہا وہ لوگ کہاں ہیں جنہوں نے میری دادی کو یوں گزارا تھا. فرمایا ابھی روتا رہے, ایک وقت آئے گا تیرے ہاتھ میں انتقام کی تلوار ہوگی, پھر جا کے پوچھنا اور میری دادی کا قصور کیا. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. روتے آنا آج اس نیت کے ساتھ پرسہ دینا, آج تمہارے بادشاہ کی یتیمی کا پرسہ ہے, آج تمہارے مالک کی یتیمی کا پرسہ ہے. جو ہر مجلس میں آتے ہیں آج بابے کا جنازہ اٹھانے کے لیے آیا. سادات و غیر سادات. شہزادی کہتی میں نے شہزادے کی آنکھوں کا بوسہ لیا. میں نے لوگ اچھا ماں کے پردے کو روتا ہے. جو سید بیٹھے مجھے معاف کر دینا,
बीवी कहती वो शहजादा मेरी गोद में तड़पा, तड़प के कहता काश बाबा यही मंजर दिखाता, शायद मेरी आंखों का लहू वैसे ही बंद हो जाता, मेरे दादे सजाद का बंद हुआ। फरमाया फिर तेरे और रोने की वजह क्या है? तड़प गया मेरी गोद में, रो के लगा अम्मा तू माँ है, तूने माँ बन के पूछा, ये दर्द मेरे अंदर था, तूने पूछ लिया, मैं तुझे बताने लगा हूं, बता वो दर्द कौन सा है? फरमाया अम्मा मुझे बाबे ने मंजर दिखाया है, 40 बंदे दरवाजा गिरा रहे थे, अकेली रोक रही थी, बार बार दरवाजा गिरा के कहते बाहर निकाल अली को, हमने बैत लेनी है, जो बंदा मातम कर सके मातम करना, अगर गिरिया यहीं पे हो गया तो यहीं पे मेरे मालिक का जनाजा आ जाएगा। फरमाया अच्छा मेरा लाल तूने और क्या देखा? फरमाया अम्मा 40 बंदों का दरवाजा गिरना था, एक मजदूर का हाथ दरवाजे के ऊपर था, या एक कमीने ने ताजियाना निकाला, उसने मजदूर के बाजू पे ताजियाना मारा, रोक के दी या अली मेरा पहलू जख्मी हो गया, या अली तड़पा, तड़प की आवाज आई ज़हरा एक वक्त आएगा मेरा आखिरी बेटा आएगा, तलवार ने आम से निकाल के रो के पूछेगा और बता मेरी माँ का जुर्म क्या था, बता मेरी दादियों का कसूर।